درس قرآن کا 243واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 26۔ اور 31 میں فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءتکم وریشا، اے بیٹے آدم کے تحقیق اتارا ہم نے اوپر تمہارے لباس ڈھانکتا ہے شرمگاہ تمہاری کو، اور اتارا پہناوا زینت کا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو، اماں حوا کو جب اتارا زمین پر، تو ان کے لیے جو ہے لباس جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا۔ تو ادھر یہی اسی بات کا ذکر ہے، اے بیٹو آدم علیہ السلام کے تحقیق اتارا ہم نے اوپر تمہارے لباس ڈھانکتا ہے شرمگاہ تمہاری کو اور پہناوا زینت کا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور لباس تقوی کا اور لباس بچاؤ کا۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو بہتر ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ لباس جو ہے تقوی والا ہو، بچاؤ والا ہو، پرہیزگاری والا ہو، ڈھانکنے والا ہو جسم۔ مرد جو ہے ریشمی لباس نہیں پہن سکتا، اور جو عورت ہے بریک لباس نہیں پہن سکتی، اور لباس جو ہے ایسا ہو پردے اسلامی جو ہے اسلامی طور طریقے جو ہے اسلامی رکھ رکھاؤ ہے اسے سے ظاہر ہو، اسلام کا نمونہ ہو، لباس ایسا ہو سارا جسم ڈھکا ہو جس میں تقوی والا پرہیزگاری والا ہو لباس۔ یہ نہیں کہ قمیض ایسی پہن لیا کہ پیٹ نظر آ رہا ہے، یا شلوار جو ہے آدھی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، سر ڈھکا ہوا نہیں، تو بڑی بڑی چادریں جو ہے اس کا حکام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی والا لباس پہننے کا حکم دیا کہ یہ بہتر ہے۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آیات اس لیے اتاری ہوئی ہے، یہ چٹھی جو ہے میری آسمانوں سے اس لیے اتری ہوئی ہے تاکہ لوگ ان آیات سے جو ہے اس میری چٹھی سے جو ہے نصیحت پکڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جو ہے لباس تقوی والا پرہیزگاری والا پہنے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ڈھانکنے کے لیے، شرم و حیا کا نمونہ ہو ہمارا لباس۔ تو تبھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محبت کا جو ہے سلسلہ جو ہے بنا رہے گا۔ آگے فرمایا، کل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، کہہ دیجئے حکم کرتا ہے رب میرا ساتھ انصاف کے، واقیموا وجوہکم، اور سیدھا کرو منہ اپنے کو، عند کل مسجد، نزدیک ہر مسجد کے، وادعوہ، اور پکارو اس کو، مخلصین لہ الدین، خالص کر کے واسطے اس کے عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انصاف کے ساتھ جو ہے کھڑے رہو، جو ہے توحید کا مظاہرہ کرو انصاف کے ساتھ، اور اپنے منہ سیدھے کر لو جو ہے کس کی طرف،
मस्जिद की तरफ। अल्लाह ने देखे कुरान पाक में तालीम किस चीज़ की दी है। इधर कब्र परस्ती की नहीं दी, गौसे आज़म की नहीं दी, दाता गंज की नहीं दी, हाजत रवाई, गरीब नवाजी, मुश्किल कशाई जो है किसको जिन जिन को कहते हैं बुज़ुर्गों को, तो जिनको जो दीन पहुंचा कर गए उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें ही जो है तुम हाजत रवाई का सिलसिला बना देना, मुश्किल कशाई का, दस्तगीरी का, गौसे आज़म का, दाता गंज का उन्होंने नहीं कहा था। अल्लाह ताला ने उन्होंने जो ये तालीम ली थी मस्जिद की, वो मस्जिद में जाते थे, उधर बातों रियासतें करते थे और अपना जो है सीधा मुंह उन्होंने किस तरफ किया हुआ था, मस्जिदों की तरफ। तो अल्लाह ताला ने भी हमें यही तालीम दी है कि मस्जिदें आबाद करो, उधर नमाज के लिए आओ, अपनी मस्जिदें जो है आबाद करो, ना कि कब्र परस्ती आबाद करो और पकारो अल्लाह को खालिस कर करके उसका दीन इबादत जो है उधर मस्जिद में बैठ के जो है अल्लाह को पुकारो। अल्लाह ने ये हमें तालीम दी है, हमने जो है सच्चा दीन बताना और आपने सच्चा दीन अपनाना है, इसी में रहाई है। आपको क्या वजह है कि आप सच्चा दीन नहीं अपनाते। कमा बदाकुम तऊदून, जैसे पहले पैदा किया तुमको फिर आओगे तुम। फरीकुन हदा व फरीकुन हक्का अलैहिमुज़्ज़लालता, एक फिरके को हदायत की और एक फिरका को साबित हुई ऊपर उनके गुमराही। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हमने जो है एक ग्रोह मोमनों को राह पर लगा दिया, सीधी राह पर, और जो है काफरों को हमने गुमराह किया। बेशक इन गुमराही जो है, गुमराही उनके जो है तकदीर में लिख दी काफरों के। इन्नहुम ताहज़ुश-शयातीन तीन औलिया मिन दूनिल्लाही, बेशक उन्होंने पकड़ा शैतानों को दोस्त स्वाए खुदा के। जो यकसबूना न मुहतदून, और गुमान करते हैं कि वो राह पाने वाले हैं। या बनी आदम, ए बेटो आदम अलैहिस्सलाम के, जीनता कुम, लो जीनत अपनी, इन दाकुली मस्जिद, नज़दीक हर मस्जिद के, कूलू वशरबू, और खाओ और पियो, वला तुसरिबू, और मत हद से गुजरो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुसरिफून, बेशक अल्लाह ताला तो नहीं दोस्त रखता हद से निकल जाने वालों को। इधर हमें अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में जो है म्याना रवि इख्तियार करने की तालीम दी है कि अपनी ज़िंदगियों को म्याना रवि के मुताबिक डालें। म्याना रवि हो हमारी ज़िंदगियों में हो जाएगी तो जो है हमारी ज़िंदगियाँ जो है सुकून से भरपूर हो जाएंगी। जो है म्याना रवि जो है दरमियाना रास्ता बहुत ही अच्छा है, ना उधर ज़्यादा बढ़ना ना इधर ज़्यादा बढ़ना, और म्याना रवि में दरमियाना रास्ता इख्तियार करना जो है जीनत का जो भी कोई काम है ज़िंदगी का उसे जो है म्याना रवि में डालें तो सुकून ही सुकून है, ज़िंदगी में चैन ही चैन है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह ताला ने हमें लिबास के तक जो है तकाज़े हमें पूरे करने की तौफीक अता फरमाए, हमें तकवाला परहेज़गारी वाला लिबास ओढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिसमें इस्लाम की इक़दार ज़ाहिर हो और जो है हम तौहीद और शिरक से तौहीद का मुज़ाहरा करें और शिरक से पाक ज़िंदगी हो। और हर मस्जिद में जो है हम मस्जिदों को आबाद करें, उधर जो है अल्लाह ताला की इबादत खास जो है कर के अल्लाह को हम जो मस्जिदों में पुकारें। अल्लाह ताला ने हमें ये तालीम दी है, ना कि कब्र परस्ती की। फिर फरमाया कि हमने एक हदायत वाला फ़िरका बनाया और जो है दूसरा फ़िरके को हमने जो है गुमराही इख्तियार उन्होंने की, शैतान को उन्होंने अपना दोस्त बना लिया अल्लाह को छोड़कर। तो बेशक वो तो ये गुमान करते हैं कि हम तो जो है राह पाने वाले हैं। इसी तरह कब्र परस्ती वाले कहते हैं
کہ ہم نے یہ راہ پا لی ہے، حالانکہ شیطان نے اس راستے پہ انہیں لگایا ہے جو کہ چاہتا ہی نہیں کہ اللہ کی پیروی کی جائے۔ اس نے یہی اللہ سے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا سیدھے راستے سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، اور دائیں بائیں جو لانے ٹیڑھی کھینچی، کہا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، اور اس کے سرے پہ جو ہے ٹیڑھے راستے پر شیطان جو ہے اس کے سرے پہ ہر جو ہے گمراہی والے راستے میں شیطان کھڑا ہے۔ تو یہ جو ہے شیطان لگا کر انہیں غلط راستوں پر ان کا دوست بن کر تو وہ اللہ کے سوا جو راہیں ہیں ان پہ لگاتا ہے، تو وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ وہ سیدھی راہ پر نہیں ہوتا، یہ صرف ان کا گمان ہی ہوتا ہے۔ وہ تو آگے فرما دیا کہ جب نماز کے لیے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے اس کا اثر تم پہ بھی نظر آنا چاہیے، اس کا اظہار کرو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو ہے پھٹے پرانے حلیے میں مسجد میں آیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے تو اس کا اظہار کرو اور اس کا اثر تم پہ نظر آنا چاہیے۔ تو نماز کے لیے جو ہے ہم شادیوں کے لیے جہاں کہیں جانا ہو تو اہتمام سے تیار ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں جو ہے پرانے پھٹے کپڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اچھے کپڑے پہن کر اور خوشبو مردوں کو لگا کر جو ہے مسجد میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی زینت جو ہے پکڑو اور کھاؤ پیو، جو بھی اس میں جو ہے اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، حد سے گزر جانے والوں کو، اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میانہ روی جو ہے بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اولم ینظروا، کیا نہیں نظر کرتے، فی ملکوت السماوات والارض، بھی بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما خلق اللہ، جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من شیء، کسی چیز سے، وان آسا، یہ کہ قریب ہے، ان یکونا، یہ ہوئی ہو، قد اقترب، تحقیق ہوئی ہو اجل ان کی، فابی ای، پس ساتھ کون سی حدیث ان بات کے، وعدہ یؤمنون، پیچھے اس کے ایمان لاویں گے۔ من یضلل اللہ، جس کو گمراہ کرے اللہ تعالیٰ، فلا ہادی لہ، پس نہیں راہ دکھانے والا واسطے اس کے، وجازرہم، چھوڑتا ہے ان کو، فی طغیانہم، بیس سرکشی ان کی کے، یا مہون، حیران پھرتے۔ یسألونہ کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، یسألونہ کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایانا، کب ہے، مرساہا، وقت قائم ہونے اس کے کا، قل انما، کہہ دیجئے سوائے اس کے نہیں، علمہا، علم اس کا، عند نزدیک، ربی، رب میرے کے ہے، لا یجلیہا، نہ ظاہر کرے گا اس کو، لوقتہا، بلکہ وقت مقرر ہونے اس کے، الا ہوا، مگر وہی، ثقلت، باری ہے، فی السماوات، بیچ آسمانوں کے، والارض، و زمین کے، لا تاتیکم، نہیں آوے گی تم پر، الا بغتۃ، مگر اچانک، ناگہاں۔ یسألونہ کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، کأنہ کا، گویا کہ تو، حفیظ، بحث کرنے والا ہے، انہا، اس سے،
कुल इन्नमा कह दीजिए स्वाइस के नहीं, इल्मुहा इल्म उसका इंदल्लाहि नज़दीक अल्लाह के है, वलाकिन अक्सर नासी ला यालमून, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़न वला ज़र्रन इल्ला माशाअल्लाह, कह दीजिए नहीं इख्तियार रखता मैं वासे जान अपनी के नफ़े का और ना ज़रर का, मगर जो चाहे अल्लाह। अल्लाह ताला ने जो चाहना है वो ही होना है। मुझे जो है कोई इख्तियार नहीं है कि मैं अपने नफ़े नुकसान का भी मालिक बनूं, मगर जो रब चाहे। वलो कुन्तु, और अगर होता मैं आलमुल गैबा, जानता गैब को, लस्तक्सरतु, बहुत ले लेता, मिनल खैरी, भलाई से, माल से, व मा मस्सनी यस्सू, और ना लगती मुझको बुराई तंगी, इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिकौमी युमिनून, और नहीं मैं मगर डराने वाला, खुशखबरी देने वाला हूँ वासे उस कौम के ईमान लाते हैं। हुवल्लाज़ी हलाककुम, वही ज़ात है जिसने पैदा किया तुमको, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से, वजअला मिनहा, और किया इसमें से, ज़ौजहा, जोड़ा उसका, लियस्कुना अलैहा, ताकि आराम पकड़े तरफ उसकी, फलम्मा तगशाहा, बस जब डांगा उसने उसको, हमलत, उठा लिया उसने, हमलन, बोझ, हफीफन, हल्का, फमर्रत भी, पस चली गई साथ उसके, फलम्मा अस्कलत दुआउल्लाह रब्बहुमा, बस जब बोझल हो गई दुआ मांगी दोनों ने अल्लाह परवरदिगार अपने से, दोनों ने, लाइन आतईता ना, अलबत्ता अगर देगा तो हमको, सालिहन, तंदरुस्त, साले बच्चा, लनकूनन मिन शाकिरीन, अलबत्ता होंगे हम शुक्र करने वालों में से। अल्लाह ने इधर तालीम फरमाई है कि जब भी कोई इस कंडीशन में हो बच्चा पैदा करने की, तो उन दोनों को जो है, वालिद और वालदा को जो है, नेसालिया बच्चा अल्लाह ताला से मांगने की जो है दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ने इधर ये तालीम दी है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की बादशाहत या इंतज़ाम में जो चीज़ें पैदा की हैं उन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया, या उनको जो है शताब मौत आ जाए तो फिर मरने के बाद कौन सी बात पर ईमान लावेंगे। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं, बस उनको इनकी सरकशी में भटकता हुआ छोड़ दे। क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, फरमाया इनसे कह दीजिए इसका इल्म अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। पैगम्बर सल्लम इनसे फरमा दीजिए मैं अपने नफ़ा नुकसान का भी मालिक नहीं, मगर वो ही होता है जो रब चाहे। देखिए अल्लाह ताला के पास ही सारे इख्तियार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो अपने नफ़े नुकसान के मालिक नहीं है, बल्कि अल्लाह इस जो चाहता है वो ही करता है। तो फिर ये जो है बुजुर्ग को किसने इख्तियार दे दिए हैं कि उधर जाके सेहत मांगे, रोज़ियाँ मांगे उनसे, उन्हें ये कहें कि हमें मदद दे, हमारी मुश्किल कुशाई कर, हमें जो है ये दे दे वो दे दे। उनसे जाके मांगते हैं, दाता बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इन्हें कह दीजिए, इन्हें ए मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अपने नफ़े नुकसान का भी मालिक नहीं हूँ, मगर वही होता है जो रब चाहे। तो फिर बुज़ुर्गों को किसने इख्तियार दे दिए हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के वो हो गए हैं, और अपनी यही हिफ्ते मिटाने के लिए फिर उनकी सालगिरह मनाते हैं, जो कि तनाज़े का बस बन गया है। लोग डोल डमक्के जो हैं उन के दरवाज़ों पर ही जाके बचाते हैं, जो कुरान और हदीस के पाबंद हैं और मक्के के दीन के पाबंद हैं। तो खुदा ना हादसा ये बड़ी लड़ाइयाँ हो जाएं तो फिर क्या हो, अगर वो सब्र से अंदर ना बैठे, इतना सब्र ना जमाए किसी का,
اور جو ہے میانہ روی اختیار کیجیے، اور جو قرآن و حدیث کی مہر ہے وہی کام کیجیے۔ اس کی مرضی کے بغیر کہ پتہ بھی نہیں ہلتا، اگر میں غیب جانتا تو بہت مال و دولت لے لیتا اور نہ کوئی مجھے تکلیف پہنچتی۔ ادھر ہی مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بیٹی کی طرف گئے بھوک کے لیے، تو ادھر سے بھی کچھ جو ہے 3 دن کا فاقہ تھا، تو آ گئے تھے ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ایک اور صحابی ساتھ نکلا گئے، تو انہوں نے جو ہے پیٹ پر جو ہے پتھر باندھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، تو اس نے فوری جو ہے ایک بکری ذبح کر لی، تو کھانا جو ہے اچھا پیش کیا، ساتھ شربت دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑے روٹی کے پر گوشت کا ٹکڑا رکھا اور کہا کہ یہ فاطمہ کے گھر چھوڑا دے آؤ، ان کے گھر کئی دنوں کا فاقہ ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ ہے کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا یا میرے پاس اختیار ہوتے اپنے نفع نقصان کے، تو وہ بہت مال و دولت لے لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ تو دیکھیں وہ دیر سکتے تھے نبی کریم جو کہتے ہیں کہ مانگتے ہیں رزق کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھاؤں اور میں اس کا ملاد کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ تو یہ شرک ہے، یہ توحید کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ شرک ہے، جو یہ کہنا اللہ کے جو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی یا اس کی مخلوق بزرگ جو ہیں ان کو سے کچھ مانگنا کہنا، تو یہ شرک ہے۔ سرا اختیار رازق خالق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ہی ہوں کل کائنات کا، تو میں تو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں ایمان والوں کو۔ تو دیکھیں وہ صحابہ کو اور اپنے جو ہے بیٹی کو کیسے بھوکا دیکھ لیتے اگر وہ جو ہے روزیاں دینے والے ہوتے تو یہ جو ہے دین کو کا جو ہے بڑھاوا کر دیا گیا ہے۔ ادارہ میانہ روی میں آ جائے اور قرآن عزیز کی جدھر مہر ہو، ترجمہ پڑھیں، ان ایجوکیٹڈ قوم کا مظاہرہ نہ کریں، اس سے آپ کی لا علمی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ لا علم ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایجاد پکار پکار کر کیا کہتی ہیں، ادارہ اس کو پڑھیے اور ایجوکیٹڈ ہوئیے اور لا علمی کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ خلاصہ نچوڑی سیاست سے شرک و بدعت کی جڑ کٹ گئی، کسی نبی یا ولی یا بزرگ کو کسی نفع نقصان کا اختیار قدرت نہیں، یہ قدرت کاملہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت جو ہے کاملہ عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سواد دے، بہترین بنا دے، خوشیات اور سکون والی بنا دے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہمیں سے تو تندرستی سے مالا مال فرما، اللہ ہمیں سے تو تندرستیاں دے دے، اللہ تو ہمیں سے تو تندرستیاں ہزار نعمت ہے، اسے ہمیں سرفراز فرما اور مریضوں کو سے تو تندرستیاں دے، سے تو سلامتیاں دے، ہر و برکت والیاں زندگیاں دے، ہر و عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ ہم پر اپنا کرم فرما، ہم پر اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھنا، اللہ تو بڑے فضل سے نواز، بڑے فضل سے نواز، پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے، جنہیں دیے انہیں برکتیں ڈال، اللہ ہاس و کیسر سے بچا، بری نگاہ سے بچا، کینے بغض والوں سے بچا، اللہ اس سے نظری ہمیں پیدا کر دے، اللہ تو ہمارا مالک بن جا، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ انما اشکو بثی و حزنی علی اللہ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہم انا نجعلک فی نحور ونعوذ بک من شرور، اللہم انا نجعلک فی نحور ونعوذ بک من شرور، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ بچیوں کو نیک رشتے کر لیا، غیب سے رشتے کر لیا، اللہ بے اولادوں کو نیسل اولاد سے نواز، اللہ وہ صورت ازواجی رشتے میں منسلک ہوئے ہیں، اللہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ اس محرومی سے نجات دے اور نعمت اولاد عطا فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ ہمارے نفع مند دل میں اضافہ فرما، اللہ ہمارے نفع مند دل میں اضافہ فرما، ہمدار کو جا اللہ تو فصاحت و بلاغت پیدا کر دے، اللہ اس کام میں آسانیاں کر دے، تو ولی نصیب بن جا، اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین۔ اللہ بہترین رزق قسمت سے ہمارے جلوے میں ڈال دے، بہترین پوشاکیں بہترین اللہ ہمارے جلوے میں ڈال دے، اللہ بہترین پھلوں کا رزق اللہ کثرت سے ہمارے جلوے میں ڈال دے، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، اللہ دین کا عالم بنا، اللہ جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابیاں کامرانیاں دے، اللہ کامیاب کر کے عہدے پہ فاز کر کے ادارے سے فارغ کرنا، اللہ قدم قدم پہ احسانیاں کرنا، اللہ تو ولی النصیب بن جا، تو ولی النصیب بن جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔